وہاں ہماری تھی کتاب القضاء کے بارے میں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. غیبت کے دور میں انہوں نے فرمایا تھا کہ قضاوت جو ہے کس کا حق ہے؟ اس فقیہ کا جو جامع جمیع شرائط ہو. شرائط کو بیان کیا تھا انہوں نے 2-3 قسمیں بنا کر، اجماعی اور معروف بین الفقہائی، یعنی اشہر کے طور پر. اس کا 2-3 پہلے بنائے تھے انہوں نے. درمیان میں کہا تھا کہ اجتہاد متحقق ہوتا ہے 6 مقدمات کے ذریعے سے. ان میں سے ایک کیا تھا؟ علم کلام، اور دوسرا تھا علم اصول. علم کلام کے بارے میں کل بتایا تھا. آج سے علم اصول اور باقی علوم کے بارے میں بتائیں گے. اس طرح انہوں نے فرمایا تھا کہ علم کلام میں کتنا ضرورت ہے ایک فقیہ کو پڑھنے کی، کتنا علم حاصل کرنا چاہیے فقیہ کو. اسی طرح علم اصول میں کتنا علم حاصل ہونا، کتنا اس کو کیا ہونا چاہیے علم اصول پر. ہاں جی، مہارت ہونی چاہیے. وَمِنَ الْأُصُولِ مَا يُعْرَفُ بِهِ أَدِلَّةُ الْأَحْكَامِ من الامر والنہی والعموم والخصوص والاطلاق والتقیید والاجمال والبیان وغیرہ. علم اصول میں سے ما یعرف بہ ادلۃ الاحکام، اتنی معرفت ہونی چاہیے کہ جن کے ذریعے سے احکام کی، ادلہ کی معرفت حاصل کر سکے. ٹھیک ہے نا؟ اتنا جانتا ہو کہ جس کے ذریعے سے ادلہ کے جو احکام ہیں اس کی معرفت اسے حاصل ہو. من الامر، امر، نہی، یہ اصول اول میں سارا کچھ گزرا ہے. امر نہی کی تعریفیں وغیرہ. امر کسے کہتے ہیں؟ طلب من العالی، عالی سے طلب کرنا. مراحل انہوں نے بیان کیے تھے نا، برابر والے سے طلب کرنا یا اونچے والے کا نیچے والے سے طلب کرنا، ان کو اور نام انہوں نے دیے تھے. وہ نہیں اسی طرح عالی سے طلب کرنا کس کو؟ ترک فعل کو. اسی طرح عموم ہو گیا، والخصوص ہو گیا، عام خاص، والاطلاق یعنی مطلق. ٹھیک ہے نا؟ مثلا اکرم العلماء، علماء کی کیا کر؟ اکرام کر. کوئی قید نہیں ہے، کوئی فاسق وغیرہ کوئی قید نہیں، مطلق ہے. ٹھیک ہے نا؟ کون سا عالم، سید، غیر سید، کتنا بڑا، مطلق. اسی طرح تقیید، مقید، تقیید سے مراد مطلق مقید جو مادہ امتحانی اصول کا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ مقید مثلا اکرم العلماء الا الفساق. ٹھیک ہے نا؟ والاجمال، مجمل ہو گیا. مثال کے طور اکرم زیدن، زید کا احترام کر. پتہ نہیں کون زید، عالم، غیر عالم، کون سا، کس صفات کا مالک، کس قوم کا، مطلق. یہ مجمل ہے تھوڑی. اچھا. بیان سے مراد مبین، جس میں تفصیل آگے وضاحت کر دی گئی ہو، فلاں کا بیٹا وغیرہ، یا ان کے علاوہ باقی احکام کی ادلہ کی معرفت کرنا. اصول میں یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک فقیہ کے لیے جاننا چاہیے اس کو. مما اشتملت علیہ مقاصدہ، وہ چیزیں ان کے علاوہ جن پر اصول کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ مشتمل ہوتے ہیں. آج کوئی دقت والی بات بالکل نہیں ہے، یہی ترجمہ چلے گا. وَمِنَ النَّحْوِ وَالتَّصْرِیف، صرف اور نحو میں سے کتنا جاننا چاہیے؟ اتنی معرفت ہونی چاہیے. ما یختلف المعنی باختلافہ، کہ اتنا اسے پتہ چلے کہ جن ذریعوں سے، جن کے اختلاف سے، جن اشیاء کے اختلاف سے معنی مختلف ہو جاتا ہے، اسے علم ہو جانا چاہیے. رفع، نصب، جر، کہ کس کے لحاظ سے کیا معنی بنے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ اسے علم ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو رفع والی جگہ پر زبر، زبر والی جگہ پر زیر، زیر والی جگہ پر پیش، یہ سب کچھ پڑھتا رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا. لِيَحْصُلَ بِسَبَبِهِ مَعْرِفَةُ الْمُرَادِ مِنَ الْخِطَابِ، تاکہ اس جاننے کی، اس معرفت کے سبب سے اسے خطاب کا مراد معلوم ہو جائے. کسی نے کچھ بولا ہے یا کوئی خطاب اس تک پہنچا ہے تو اسے پتہ چل جائے اس نحو و صرف کی علم کی معرفت سے کہ اس سے مراد اس کی کیا ہے.
مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے نا، ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، ٹھیک ہے نا. یہ جو اعراب لگے تھے بعض جگہ میں نے پڑھا ہے کہ اسی آیت کی وجہ سے اعراب لگائے گئے تھے، پہلے قرآن پہ اعراب نہیں تھے نا، تو بعد نے ایک اور آیت کو کہا، بعد نے اسی آیت کو کہا. ان اللہ من المشرکین بری من المشرکین، کہ تحقیق اللہ بری ہے کن سے؟ مشرکین سے. ورسولہ، اور اس کا رسول کیا ہے؟ بری ہے مشرکین سے. یہاں رسولہ رفع اس لیے پڑھا ہے کیونکہ یہ انہوں نے مبتدا بنایا ہے، پھر بری منہم خبر بنائی ہے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ ان اللہ، تحقیق اللہ بری ہے مشرکین سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بری ہے. تو کسی نے کیا پڑھا تھا؟ ورسولہ ہی، ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ ہی پڑھ دیا تھا. تو جو رسول ہی پڑھا ہے تو اس سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیا بنتا ہے؟ عیاذ باللہ، یعنی اللہ جس طرح ان سے بری ہے اس طرح نعوذ باللہ. ہاں غلط ہو گیا نا. کم از کم یہ جو خطاب آیا اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے مراد کیا ہے، کہ اللہ کن سے بری ہے یا کون کن سے بری ہے، ٹھیک ہے نا. یہ نحو صرف سے ہی وابستہ ہے، اس سے معلوم ہے. واضح. ولا يعتبر الاستقصاء فیہ علی الوجہ التام، فرماتے ہیں معتبر نہیں ہے اس میں یہ معرفت نحو صرف میں وغیرہ علی وجہ التام، کہ انتہا تک پہنچ جائیں. استقصاء یعنی پورے کو پورا گھیر لیں. انتہا تک پہنچ جانا یہ ضروری نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے، بلکہ جس سے آپ کو احکام کی اور عبارات کی سمجھ آ جائے، خطاب واضح ہو جائے، اتنا کافی ہے. یہ نہیں ہے کہ نحو کے ہی مجتہد بن جائے، یہ ضروری فقیہ کے لیے نہیں ہے. بل یکفی الوسط من ہو، بلکہ اس سے کیا ہے؟ درمیانہ حاصل کر لینا کافی ہے. فما دون، یا درمیانے سے بھی کم کوئی حرج نہیں ہے. مجتہد کے اجتہاد میں رکاوٹ، فقاہت میں رکاوٹ نہیں بنے گا کہ وسط نحو تصریف ہو وسط میں، یا اس سے بھی تھوڑا کم ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. زیادہ حاصل کرنا اس سے ضروری شرط نہیں ہے. ومن اللغت ما يحصل به فهم کلام اللہ، ٹھیک ہے نا. اچھا، لغت میں سے کتنا؟ لغات العرب، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کل بتایا تھا نا علوم میں سے، پہلا علم کلام، دوسرا علم اصول، تیسرا علم نحو و صرف و تصریف، اور پھر کہا تھا لغت عرب. لغت عرب میں سے ما یحصل بہ، اتنا جاننا چاہیے جس کے ذریعے سے حاصل ہو جائے اللہ کی کلام کا فہم حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ جائے اللہ کی کلام. اتنی لغت آنی چاہیے، اللہ کی کلام سمجھ آئے. اچھا، کلام اللہ و رسول ہی، اور اللہ کے رسول کی کلام سمجھ آئے. و نواب ہی، اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کلام کیا ہو؟ سمجھ آنی چاہیے. اچھا، یہ لغت میں کیسے اس لغت کو جانتا ہو؟ فرماتے ہیں بالحفظ، یا تو اسے اتنا لغت پہ کنٹرول ہو، حافظہ اس کا مضبوط ہو، ٹھیک ہے نا. او الرجوع الی اصل مصحح، یا رجوع کرے ان کتب کی طرف جو لغت کی صحیح اور بنیادی کتب ہیں، ٹھیک ہے نا. الی اصل کتب لغت، جو بڑی کتب، مصدر کتب ہیں. مصحح جن کو علماء نے کیا نام دیا؟ یعنی صحیح کتب ہیں، ٹھیک ہے نا. المراد منہ کتاب اللغہ الذی قالوا بصحتہ، وہ کون سی ہیں؟ ایک دو کا نام اگر لکھنا چاہے تو مصباح المنیر کتاب ہے لغت کی، فیومی کی ہے، فیومی اس کے مصنف کا نام ہے. والنہایہ الاثریہ و مجمع البحرین، اس طرح کی یہ لغات کی کتابیں ہیں. یشتمل علی معانی الالفاظ، یہ کتابیں مشتمل ہیں کس پر؟ الفاظ کے معانی پر. المتداول فی ذالک، جو مستعمل الفاظ مستعملہ ہوتے ہیں، جو معروفہ ہوتے ہیں. فی ذالک، کس چیز میں؟ کلام اللہ، کلام رسول، کلام الائمہ میں. ومن شرائط العدلۃ معرفت الاشکال الاقترانیہ والاستثنائیہ، اسی طرح انہوں نے کہا تھا علم کلام، علم اصول، علم نحو، علم صرف اور لغت کے بعد انہوں نے کہا تھا
ادلہ معرفت ادلہ بھی ہونی چاہیے. تو ٹھیک ہے نا جی. ادلہ تو ہم نے کیا کہا تھا، اس سے مراد وہ لینا چاہتے ہیں علم منطق. ٹھیک ہے نا، علم منطق مراد لے رہے ہیں. اس یہاں فرما رہے ہیں ومن شرائط الادلہ، یعنی علم منطق کی کو کتنا جاننا چاہیے، کیا کیا چیز اس میں شرط ہے. فرماتے ہیں الاشکال الاقترانیہ، معرفت الاشکال الاقترانیہ، اشکالات کی کیا ہونی چاہیے، اسے معرفت اور پہچان ہونی چاہیے. اقترانی قیاس استثنائی، قیاس اقترانی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے آپ حملی وغیرہ جتنی بھی ہیں آپ جان چکے ہیں. واضح ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ان کی معرفت ہونی چاہیے. وما یتوقف علیہ من المعانی المفردہ، اور ہر اس چیز کی معرفت جس چیز پر معانی مفردہ کیا ہوں، موقوف ہوں. ٹھیک ہے، مثلا جنس، فاصل وغیرہ وغیرہ. اچھا، وغیرہ یا معنی غیر مفردہ، غیر مفردہ مرکبہ یا مباحث حجت اس کو شامل ہو جائیں گی. اچھا، ولا یشترط الاستقفاء فی ذلک، علم منطق میں بھی استقصاء ضروری، حد اکثر حد انتہا تک جانا ضروری نہیں ہے. بل یقتصر علی المجزی منہ، بلکہ علم منطق میں سے اسی پر کیا کیا جائے، جتنا جس پر اکتفا ہو سکتا ہے، استدلالات میں جس کی ضرورت ہے بس اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ منطق کا مجتہد بننے نہ بیٹھ جائے. یعنی فقیہ کے لیے یہ شرط نہیں ہے، روک نہیں رہے، شرط نہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. وما زاد علیہ، اور جو اس سے زیادہ جو ہم نے بیان کیا ہے، اس سے زیادہ اگر کوئی حاصل کرتا ہے علم منطق میں سے، فهو مجرد تضییع للعمر، ایسا فقیہ اپنی عمر کو ضائع کر رہا ہے، جتنا حصہ وہاں خرچ کر رہا ہے. واہ کیا لفظ ہے، ہاں ترجعۃ للوقت، اور وقت میں تاخیر کر رہا ہے، یعنی وقت کو متاخر کر رہا ہے. جو اسے جلدی حاصل کرنا چاہیے، ترجیح کہتے ہیں تاخیر. ٹھیک ہے نا، یعنی لیٹ ہو رہا ہے اپنے مقصد سے. ٹھیک ہے نا، مزید اس میں بیٹھتا ہے، ایک تو ضیاع کر رہا ہے اور اپنے ہدف سے کیا ہو رہا ہے، تاخیر کر رہا ہے. والمعتبر من الکتاب الکریم، اب کتاب کریم وہ جو انہوں نے اصول اربع کہا تھا، اصول اربع کی معرفت. اصول اربع کون سے تھے، کتاب، سنت، اجماع اور عقل. ٹھیک ہے نا. کتاب کی کتنی معرفت ہونی چاہیے، والمعتبر من الکتاب معرفت ما یتعلق بالاحکام. ٹھیک ہے نا، جو آیات کے احکام کے جو چیزیں متعلق ہیں ان کی معرفت کا مقام ہونی چاہیے. وہ ہوا نحو من 500 آیہ، مثلا کیا ہے 500 آیت. یہ بڑی معروف آیت ہے جنہیں آیات الاحکام، اسی سے اکثر سارے احکام لیے جاتے ہیں ان 500 آیات سے. اس کی الگ طور پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں آیات الاحکام کے. ٹھیک ہے نا، نام پر ساری کی احکام جو لیے جاتے ہیں انہیں 500 آیات سے لیے جاتے ہیں جو مختص ہیں احکام کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، ہر آیت میں تو حکم نہیں لکھے ہوئے نا. اچھا، اما اب ان کو کیسے کیا کرے، معرفت ان کی حاصل کرے، ان آیات کی 500 آیات ہے آخر. فرماتا ہے اما بحفظها، یا تو ان کو کیا کرے، حفظ کرے، او فہم، یا ان کو کیا کرے، سمجھ لے، مقتضاها، جو ان کا تقاضا ہے اس کو سمجھے. ہاں یہی آیات، ٹھیک ہے نا، ان آیات کا تقاضا جو ہے اس کو سمجھ لے. بھئی یہ آیت کون سا حکم دینا چاہتی ہے اس کو سمجھے. لیرجع الیہا متی شاء، سب کہ جب چاہے، جب سمجھ لے گا اس کا تقاضا، چاہے حفظ نہیں کیا، جب سمجھ لے گا تو جس وقت جس حکم کی طرف چاہے گا رجوع کر سکے گا. جس وقت جس حکم کی طرف چاہے گا، جب اس سمجھ ہوگی کہ فلاں آیت میں فلاں حکم ہے، اگرچہ وہ آیت پوری اور حکم پورا صحیح طریقے یاد نہیں ہے، اشارہ یاد ہے، تو پھر بھی وہ رجوع کر سکتا ہے. جب جس نے دیکھی نہ ہو تو وہ کیسے رجوع کرے گا. لیرجع الیہا متی شاء ویتوقف علی معرفت الناسخ منها من المنسوخ،
اور یہی معرفت ہاں، ہر اس چیز کو جانے، ہر اس چیز کو آیات میں سے جانے، احکام میں سے جانے جس پر موقوف ہو ناسخ کی معرفت، منہا من الآیات، کہ آیات میں سے کون سی ناسخ آیت ہے اور کون سی منسوخ آیت ہے. ٹھیک ہے نا جی. ولو بالرجوع الی اصل، اگرچہ اسے رجوع کرنا پڑے اصل کی طرف. ٹھیک ہے نا، یعنی علوم قرآن کی طرف، یا ممکن ہے احتمال ہے کہ اصل سے یہ اشارہ دے رہے ہیں درایت کی طرف، احتمال ہے کہ درایت کی طرف اشارہ دے رہے ہیں. یشتمل علیہ، کہ جس پر کیا ہے علوم قرآن مشتمل ہیں. ومن السنت، اور سنت میں سے، وہ کتاب کی بات ختم، سنت میں سے کتنا، جمی مشتملا منہا علی الاحکام، اتنی سنت پر اسے معرفت ہونی چاہیے جتنے روایات میں کیا ہیں احکام مشتمل ہیں، جتنے سنت کو احکام مشتمل ہیں جس پر، یعنی جہاں جہاں تک احکام کی رسائی ہے اتنی اس کی رسائی ہونی چاہیے. ولو فی اصل، اگرچہ ان کتب کی طرف رسائی ہونی چاہیے مصحح، جو ہاں جی، جن کو علماء نے مصدر اور صحیح قرار دیا ہے، یعنی مصادر کی طرف اس کی رسائی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اسے پتہ ہی نہ ہو کون سا حکم کس کتاب سے ملے گا، کون سی بات کی، کم از کم حفظ نہیں ہے تو اس مراجعت کرنے کے لیے اسے سارا کچھ پتہ ہونا چاہیے، علم میں ہونا چاہیے. رواہ عن عدل بسند متصل الی النبی، ٹھیک ہے نا، عدالت کے لحاظ سے بسند متصل، کے سند ہاں سوری، فی اصل مصحح رواہ عن عدل بسند متصل، کہ جس کو عادل نے روایت کیا ہو، عادل سے روایت ہو، بسند متصل، اور سند بھی اس کی کیا ہو متصل ہو، کس کے ساتھ، الی النبی والائمہ علیہم الصلوۃ والسلام. وَيَعْرِفُ الصَّحِيحَ مِنْهَا، اور کیا کرے معرفت رکھتا ہو صحیح کی، منها من الروایات، من السنت، اس سنت میں سے، روایات میں سے صحیح روایت کی معرفت رکھتا ہو کہ کون صحیح روایت وہ ہوتی ہے جس کے تمام راوی کیا ہوں، امامیہ ہوں، شیعہ اثنا عشری ہوں، اور عادل ہوں، اور سکہ ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ تینوں شیعہ اثنا عشری ہوں، عادل ہوں، اور سکہ ہوں. اور حسن کی بھی معرفت رکھتا ہوں، کون سی روایت حسن ہے، جس کے تمام راوی کیا ہوں، امامیہ ہوں، چاہے وہ سکہ نہ بھی ہوں اور عادل نہ بھی ہوں. موثق کسے کہتے ہیں، موثق کی بھی معرفت اسے ہونی چاہیے کہ جس کے تمام یا بعض راوی غیر امامیہ ہوں. ٹھیک ہے نا، لیکن وہ سکہ ہوں، علماء رجال نے انہیں جھوٹے نہ ہوں. ٹھیک ہے نا، اگرچہ اس کے تمام یا بعض راوی شیعہ نہیں ہیں لیکن موثق ہیں. اچھا، وضعیف، ضعیف کی دوسرے معرفت ہونی چاہیے، کون سی روایت کیا ہے ضعیف ہے. پھر ضعیف کی ڈھیر ساری قسمیں، موقوف ہے، مقطوع ہے، مرسل ہے، شاذ ہے، مفصل ہے، اور اس کے علاوہ والموقوف کی بھی معرفت ہونی چاہیے. موقوف کسے کہتے ہیں، جس میں راوی مجہول ہو یا اس کی سند مقطوع ہو. والمرسل کی بھی اسے کیا ہونی چاہیے، معرفت ہونی چاہیے. مرسل اسے کہتے ہیں، بس اتنا لکھا ہوا ان ابی الحسن علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے نا، راوی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی، واسطے حذف ہوں. والمتواتر والاحاد، روایت کون سی متواتر ہے اور کون سی کیا ہے خبر واحد ہے، اس کی بھی اسے معرفت ہونی چاہیے. متواتر یعنی ہر دور کے طبقے میں سے ایک جماعت جس کو نقل کرتی ہے، اور خبر واحد ہر اگرچہ ہر طبقے کے علماء میں سے ہر طبقے میں نقل ہوئی ہے لیکن کسی ایک دو نے کیا ہے نقل کیا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے علاوہ مثلا معرض، مقبولہ، یہ بھی روایات کے نام ہیں، اس کو معرفت ہونی چاہیے. من الاصطلاحات، ان اصطلاحات کی معرفت، التي دونت فی روایت الحدیث، جو حدیث کی روایت میں لکھی گئی ہیں. اور روایت یا درایت، نہ ایک تو نہیں ہے، فرق ہے، لفظ میں فرق ہے، تعریف میں بھی فرق ہے. ٹھیک ہے نا جی، نہیں میں کہہ رہا ہوں بھائی ترجمہ وہ آ جائے اس کی بھی معرفت ہونی چاہیے، اب یعنی حد الامکان، اور اس کی بھی.
اچھا، اور ہر وہ چیز المفتقر الیہا فی استنباط الاحکام، کہ احکام کے استنباط کرنے میں جس چیز کی طرف وہ محتاج ہوتا ہے اس کی بھی معرفت ہونی چاہیے. وہ اصطلاحات، جن اصطلاحات کی طرف یہ محتاج ہوتا ہے فقیہ احکام کے استدلال میں، استنباط میں. وہی امور اصطلاحیت توقیفیت، یہ جو اصطلاحات بیان کی ہیں یہ امور اصطلاحی ہیں، توقیفی ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ علماء نے خود سے نام دی ہے ان کو، یہ مرسل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نام نہ کہ خود ائمہ نے کہا ہے کہ یہ میں جو روایت دے رہا ہوں یہ ضعیف دے رہا ہوں، یہ مرسل دے رہا ہوں، یہ موثق دے رہا، نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. لا مباحث علمیہ، مباحث علمی نہیں ہے، ولا نظری. وَيَدْخُلُ فِي اصول الفقہ وَيَدْخُلُ فِي اصول الفقہ معرفت احوالها عند التعارض، اور اصول فقہ میں وہ جو اصول اربع بیان کی کتاب سنن داخل ہے معرفت و احوالها، ان اصطلاحات کی معرفت. ٹھیک ہے نا، عند التعارض، جب کیا ہو جائے بین الروایتین، کیا ہو جائے یا خبران. وَكَثِيرٌ مِّنْ أَحْكَامِهَا، اور ان اصطلاحات کے کثیر احکام وہ بھی اسی میں کیا ہیں، شامل ہیں. ان کی بھی یعنی جتنا ایک حد تک ان کی بھی معرفت ہونی چاہیے. اچھا، وَمِنَ الْإِجْمَاعِ وَالْخِلَافِ، اجماع میں سے اور خلاف میں سے. ایک بات، ایک اجماع اور خلاف، خلاف تب بھی ہوگا جہاں اجماع ہوگا، اور اجماع وہاں ہوگا جہاں خلاف کے بعد. ٹھیک ہے نا، ایک ایسی بات ہے جس میں تمام فقہا کا اجماع ہے، ایک ایسی بات ہے جس میں تمام کا اجماع نہیں ہے بلکہ مختلف نظریات ہیں. اجماع اور اختلافی مسائل میں سے کیا ہے، یعرف ان ما یفتی بہی لا یخالف الاجماع، اتنی معرفت ہونی چاہیے اسے کہ جس کے بارے میں وہ فتویٰ دے رہا ہے یہ اجماع کے مخالف نہیں ہے. فقیہ کو اتنی معرفت ہونی چاہیے کہ یہ جو فتویٰ دے رہا ہے یہ اس کا فتویٰ اجماع کے مخالف نہیں ہے. اما، اب یہ کیسے پتہ چلے گا اسے، اما بے وجود موافقین من المتقدمین، یا تو اس وجہ سے کہ یہ جو فتویٰ دے رہا ہے کہ سارے کے سارے متقدمین اس پر کیا تھے، موافق تھے، تو اسے پتہ چلے گا کہ میرا فتویٰ اجماع کے مخالف نہیں ہے، وہی فتویٰ ہے. او بغلبۃ ظن ہی، یا مفتی کا ظن جس پر کیا ہو جائے، غالب ہو. کس چیز پر غالب ہو، کہ الا انہو واقعۃ متجددۃ، کہ یہ جو واقعہ جس میں یہ فتویٰ دے رہا ہے یہ جدید واقعہ ہے. ٹھیک ہے نا، بہت سارے واقعات اب آ چکے ہیں جو جدید، جن میں پیچھے سے کوئی فتاوے نہیں ملتے سابقہ علماء کے، جس کے بارے میں لم یبحث عنہا السابقون، جن کے بارے میں، جن واقعات متجددہ کے بارے میں سابقین علماء نے بحث نہیں کی. بحیث حاصل فیہا احد الامرین، بحث نہیں کی یہاں تک کہ حاصل ہو فیہا ان مسائل متجددہ میں، واقعات متجددہ میں، احد الامرین، کوئی ایک امر اجماعی یا خلافی. یعنی نہ یہ پتہ چل رہا ہے اجماع، نہ یہ پتہ چل رہا ہے اس میں خلاف ہے. کیوں بحث ہی نہیں کی گئی؟ اگر اس پر بحث کی جاتی تو پتہ چلتا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے یا یہ مسئلہ کیا ہے، اختلافی ہے. اچھا، ولا ولا معرفت کل مسئلۃ اجمعوا علیہا، اور ہر اس مسئلے کی معرفت اس فقیہ کے لیے ضروری نہیں ہے جس پر ان کا اجماع ہوا ہے، او اختلافو، یا جس پر ان کا اختلاف ہوا ہے. ہر وہ مسئلہ کہ جس پر اجماع ہوا ہے سابقین فقہا کا، یا جس پر اختلاف ہوا ہے اس موجودہ فقیہ کو، ہر اس مسئلے کی معرفت حاصل کرنا ضروری نہیں ہے کہ چھانٹتا رہے کہ کون سا مسئلہ ہے جس میں اجماع ہے، کون کون سا مسئلہ ہے جس میں اختلاف ہے، یہ ضروری نہیں ہے. وَدَلَالَةُ الْعَقْلِ، عقل کی دلالت، دلیل عقلی، دلیل عقلی کون کون سی ہے، من الاستصحاب، کس کس چیز، دلیل عقلی میں سے کس کس چیز کی معرفت ہونی چاہیے، من الاستصحاب والبراءات، ٹھیک ہے نا، وغیرہما احتیاط. ٹھیک ہے نا جی، عقلی داخلۃ فی الاصول،
وَدَلَالَةُ الْعَقْلِ دَاخِلَةٌ فِي الْأُصُولِ، عقلی دلیلیں جو ہیں یہ اصول میں داخل ہیں، وہ چاہے استصحاب ہو، برات ہو، تخییر ہو وغیرہ، یہ ذکر بھی اصول میں کی جاتی ہیں۔ وقضا، اسی طرح اصول میں داخل ہے، قضا سے مراد داخلۃ فی الاصول، اصول میں داخل ہے کیا؟ معرفت ما یحتج بہی من القیاس، قیاس کے ذریعے سے جس چیز کے بارے میں استدلال کیا جاتا ہے وہ بھی اصول میں داخل ہے۔ یہ بھی اصول ثالث میں رابع میں یہ بحثیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ قیاس منصوص میں نے اللہ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اصول ثالث میں آخر میں ہے تقریباً۔ بل یشتمل کثیر من مختصرات اصول الفقہ، بلکہ مشتمل ہے بہت ساری مختصر کتابیں جو اصول فقہ میں لکھی گئی ہیں، مختصرات یعنی مختصر کتب اصول فقہ میں لکھی گئی ہیں، وہ ان احکام کو کیا ہیں؟ مشتمل ہیں، تہذیب، تہذیب علامہ کی، ٹھیک ہے نا، ایک تہذیب شیخ کی بھی ہے، شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی، اور ایک تہذیب یہ حاشیہ ملا عبداللہ بھی ہے۔ وہ مختصر الاصول، مختصر الاصول کس کی ہے؟ ابن الحاجب، اللہ، یہ مصنف کا نام ہے ابن حاجب، الا ما یحتاج الیہ من شرائط الدلیل، اس بنا پر کس چیز پر محتاج ہے اور کتنی سے معرفت ہونی چاہیے؟ الا ما یحتاج الفقیہ الیہ، ان مباحث کی طرف، من شرائط الدلیل، ادلہ کی جو شرائط ہوتی ہیں، المدون فی علم المیزان، جن کو لکھا گیا ہے علم میزان میں، وکثیر من کتب النحو، اور بہت ساری اس طرح کی، اب خلاصے کے طور پر آخر میں یہ ساری باتیں اجمالی طور پر ایک ایک بات ذکر کرنے ہیں۔ اسی طرح وکثیر من کتب النحو الی ما یحتاج الیہ من التصریف، دیکھیں کتنا انہوں نے مکس کر دیا ہے دو باتوں کو، ٹھیک ہے نا، مقصد یہی ہے کہ اسی طرح بہت ساری مختصر کتابیں نحو کی بھی لکھی ہوئی ہیں جن کی طرف احتیاج ہوتی ہے نحوی طور پر، اور تصریف کی بھی لکھی ہوئی ہیں جن کی طرف احتیاج ہوتی ہے صرفی طور پر۔ اسی طرح انہوں نے اوپر ابھی کہا ہے کہ صرف اصول کی بھی کچھ کتابیں ہیں جو مختصر طور پر لکھی ہیں جن کی طرف احتیاج ہوتی ہے اصولی ادلہ کے طور پر، ٹھیک ہے نا، تو ان کی طرف آپ فقیہ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ معرفت حاصل کرنے کے لیے مراجعت کرنی ہوتی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔